اور مجھے چاہیے پودینے کی چٹنی اور پکوڑے. یہ لوازمات, اس کے علاوہ کھجور تو وہ تو بہت زبردست چیز ہے. تو میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور پکوڑوں کی پوری پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور لہسن کی چٹنی پودینے والی. اور میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ایک ہی تیر سے دو شکار. کبھی کوئی افطاری کی دعوت کرے نا تو وہ اس میں یہ بھی گریوی میں بہت سے میں مسالے والی بریانی والا جب سے بیان کیا ہے, جب بھی کوئی بریانی کھلاتا ہے مسالے والی, مزہ آ گیا. ہوٹل میں جاؤ تو مسالہ ڈال کے لاتا ہے, ورنہ پہلے نا وہ سفید سفید چاول لے کر آتے تھے. مفتی صاحب ہیں, لوگ سمجھتے ہیں جو ان کے خیال میں جو نیک ہوتا ہے نا وہ پرہیزی کھانے کھاتا ہے. یہ لوگوں کا ایک تصور ہے کہ مفتی صاحب ہیں یہ تو ابلے ہوئے چاول کھائیں گے. بھائی اس کا فضول بات ہوئی. تو آپ نے کیا کیا, میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے, پکوڑوں کی پوری پلیٹ, بہترین کھجوروں کی پلیٹ اور شربت, اور اللہ بھلا کرے اور کیا ہونا چاہیے بھائی افطاری میں, سموسے اور نہیں جامع شیرینی, اور جو ہے تھوڑا بہت کوئی سالن روٹی بھی رکھا ہوا ہے. ارے میں تو خوشی سے پاگل نہیں ہو جاؤں گا. میں حیران یار, یہ کسی بندے نے میرے لیے دسترخوان لگایا اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ بالکل اسی حساب سے دسترخوان بچھاؤ جس حساب سے مفتی صاحب کی افطاری ہوتی ہے. ایک ایک چیز اسی حساب سے رکھی ہوئی ہے. اس کو پتا کیسے چل گیا یار؟ لگتا ہے اس نے یوٹیوب پہ میرا بیان سنا ہے. اب میں اس غور و فکر میں, یار جس بندے نے رکھا ہے میں اس کو تلاش کر کے شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے بندہ نہیں مل رہا کہ بھائی وہ بندہ اتنا ہوشیار ہے کہ وہ میرے گھر تک گیا ہے, اس نے میرے گھر والوں سے پوچھا ہے کہ یہ کھاتے کیا ہیں, ان کی میں نے دعوت کرنی ہے, اور مجھے پتا ہے ان کا وہاں پر یہ جس اسپیڈ سے سہراب گوٹ سے نکلے ہیں تو ہائی وے پہ افطاری ان کی اس مقام پہ ہوگی, تو اسی مقام پہ انہوں نے میرے لیے دسترخوان بچھایا ہوا ہے. اس کو ایگزیکٹ وہ ٹائم بھی پتا ہے. میں کہوں گا یار اس بندے کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے. اس کی میں سوچ کو, اس کی ذہانت کو اور خدمت کے جذبے کو داد دیتا ہوں. اب مجھ میں اگر غیرت ہوگی نا تو میں اس بندے کا نمبر تلاش کروں گا. بہت اہم مثال ہے, اس کو سمجھو, اس کو ہلکا مت سمجھو, اس کو پکوڑوں پہ نہ لے کے جاؤ خالی. مجھ میں غیرت ہوگی تو میں اس بندے کو تلاش کروں گا کہ نہیں کروں گا. یار اس کا نمبر دو, اس کا کم از کم شکریہ تو ادا کرے نا انسان. صبح سے بھوکے پیاسے, افطاری کا ٹائم, ایگزیکٹ وہی چیزیں اور ایسی لوکیشن پہ کہ اس کو پتا تھا کہ غروب آفتاب جب ہوگا تو مفتی صاحب کی گاڑی یہاں کھڑی ہوگی. اتنے میں کیا ہوا, مجھے بندہ نہیں مل رہا کہ میں شکریہ ادا کروں. اتنے میں ایک سائنسدان آ گیا میرے پاس, جو بڑے افلاطون اور بڑی بڑی تھنکنگ جن کی ہوتی ہے نا, بہت اونچی سوچ. وہ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, فرض کر لو کوئی سائنٹسٹ تھے اور یونیورسٹی میں بہت بڑی پوسٹ پر ہیں. ان کا فون آیا, میں نے کہا حضرت ایسے دسترخوان, اور میں تو حیران ہو گیا بھائی, واہ واہ واہ, مجھے بندہ نہیں مل رہا. انہوں نے کہا بھائی ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی بندے نے بچھایا ہو, یہ ضروری بولو نا نہیں. ایکچولی ہم ہر چیز کو سائنس کی روح سے دیکھتے ہیں. ہم ہر چیز کو کس روح سے دیکھتے ہیں؟ سائنس کی روح سے. یہ ضروری نہیں ہے دسترخوان لگایا ہو, شربت وربت. ایکچولی اگر ہم ڈارون کی تھیوری پہ غور کرتے ہیں نا, ڈارون کی, تو تھیوری یہ بتاتی ہے کہ اربوں کھربوں سال میں ایسا ممکن ہے کہ کپاس بن کے ایک دسترخوان خود بخود وجود میں بولو آ جائے, اور کروڑوں اربوں سال میں اس بات کا امکان ہے کہ ایک دھماکے کے نتیجے میں وہ دسترخوان بولو بچھ جائے, اور کھربوں سال میں اس بات کا امکان ہے کہ شیشے جڑ جڑا کے ایک جگ اور اس میں نیمبو نچڑ جائے اور بیسن پیدا ہو جائے وغیرہ 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 وغیرہ. آگے جب پھینکنی ہے تو کیا آدمی ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتائے یار. تو اس لیے آپ کو یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دسترخوان کس نے بچھایا. یہ ایک سائنسدان گزرا ہے, اس کی تھیوری ہے جس میں آٹومیٹیکلی بھی خود بخود بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. میں مان لوں گا, بولو نا یار. میں کہوں گا یار اگر دسترخوان نے بچھنا تھا, پوری دنیا پڑی ہے, کہیں بھی بچ جاتا.
سب سے پہلی بات ادھر ہی آ کے کیوں بچھائے؟ اس کو کس نے بتایا کہ میرا روزہ اس ٹائم پہ یہاں افطار ہوگا؟ نمبر 2، اس میں وہ تمام چیزیں کیوں آئی ہیں جن کی مجھے اس وقت ضرورت ہے، بالکل میرے حساب سے. لا الہ الا اللہ، خدا کی قسم اس سے زیادہ عجیب کام ماں کے پیٹ میں ہو رہے ہوتے ہیں جب بچہ بن رہا ہوتا ہے. پورے بچے کا اسٹرکچر تیار ہو رہا ہے، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، ہر چیز، اور ادھر بچہ دنیا میں آیا اور ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہو گیا. جیسے ادھر افطاری کا ٹائم ہوا نا اور دسترخوان پہ کیا رکھے ہوئے ہیں؟ پکوڑے. بھائی یہ آٹومیٹیکلی اگر ہو رہا ہوتا تو یہ بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں آ رہا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بھائی میں کہوں گا نا یونیورسٹی کے پروفیسر سے کہ اگر یہ دسترخوان خود سے بچھا ہے تو 2 گھنٹے پہلے بچ جاتا نا. ادھر میری گاڑی ادھر آ کے ٹھک کر کے رکی اور ادھر وہیں پہ ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ کیوں ہے یہ؟ اس کا مطلب جس نے یہ دسترخوان بچھایا ہے اس کو میری ضرورتوں کا علم ہے. دسترخوان پہ پکوڑوں کا سج جانا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی ضرورت کے لیے ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ کا اتر جانا، اس سے زیادہ عجیب ہے. کیونکہ مجھے پکوڑوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی بچے کو پیدا ہوتے ہی دودھ کی ضرورت ہے. جس حساب سے بچہ پیدا ہو رہا ہے اسی حساب سے اسی کوانٹٹی اور کوالٹی کے حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. ایسے موقع پہ بچے کو چاہیے کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ غور کرے کون تھا جس نے پیدا ہوتے ہی میری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا. وہ تلاش کرے اس رب کو جو یہ کام کر رہا ہے. اگر وہ رب کو تلاش نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے یہ خود بخود ہوا ہے تو اللہ کی قسم اس سے بڑا ناشکرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. اور ادھر تو ایک اتفاقی واقعہ کہ میں